در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا ہے۔ ہم نے کتاب سے دوسری تعریف حلول کی وہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس کو شارح نے بیان کیا تھا۔ حلول کی دوسری تعریف بھی بیان کی تھی اور حلول کی دوسری تعریف پہ اعتراض بھی نقل فرمایا تھا۔ جو حلول کی دوسری تعریف تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معنی حلول الشیء فی الشیء ان یکون حاصلا فیہ بحیث یتحد الاشارۃ الیہما تحقیقا او تقدیرا۔ ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طور پر حاصل ہونا کہ وہ دونوں جو ہیں اشارے میں متحد ہوں، چاہے اشارہ تحقیقاً ہو یا چاہے تقدیراً ہو۔ اس تعریف میں بھی شارح نے دو شرائط ذکر کیے تھے۔ ایک اختصاص و شیئن بے شیئن والا، وہی شرط جو پہلی تعریف میں گزرا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص ہونا۔ تو یہاں اس چیز کو بیان کیا کہ حلول الشیء فی الشیء ان یکون حاصلا فیہ بحیث یتحد الاشارۃ الیہما۔ ایک چیز کا دوسری چیز میں حاصل ہونا، وہاں تھا ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص ہونا، یہاں ایک چیز کا دوسری چیز میں حاصل ہونا، اس اعتبار سے کہ ایک کی طرف اشارہ بعین ہی دوسری کی طرف اشارہ ہو۔ یہ تعریف تھی۔ اس تعریف کے اوپر جو ہے وہ اعتراض نقل کیا تھا شارح نے کہ آپ کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ کس طور پہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے؟ اس طور پہ معنی نہیں ہے کہ جسم کا اپنے مکان میں حاصل ہونا، یہاں پہ آپ کی تعریف صادق آ رہی ہے، حالانکہ کوئی بھی جو ہے وہ جسم کا حصول مکان کے اندر ہونا اس کو حلول نہیں کہتا۔ تو لہٰذا آپ کی تعریف اس پہ صادق آ رہی ہے۔ آپ کی تعریف میں بھی دو شرط تھے، ایک چیز کا دوسری چیز میں حاصل ہونا اور دوسرا اشارے کا تحقیقاً یا تقدیراً متحد ہونا۔ تو حصول الجسم فی المکان میں جسم کا مکان کے اندر حاصل ہونا، اس میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کس طور پہ پائی جاتی ہیں؟ اس طور پہ کہ جسم مکان میں حاصل ہوتا ہے، آپ کی شرط وہی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں حاصل ہو، تو جسم کوئی بھی وہ مکان کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری جو آپ کی شرط تھی وہ یہ تھی کہ اشارے میں اتحاد ہو تحقیقاً یا تقدیراً۔ تو جب اس جو ہے جسم کی طرف اشارہ کریں گے تو وہی اشارہ اس مکان کی طرف بھی ہو جائے گا، لہٰذا آپ کی تعریف جو ہے حصول الجسم فی المکان پہ صادق آ رہی ہے، لہٰذا آپ کی تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے مانی نہ رہی۔ یہ چیز جو ہے یہاں تک جو ہے بات ہم نے کی تھی گزشتہ درس میں، درس نمبر 32 میں۔ آج درس نمبر 33 ہے، 33واں نمبر درس ہے۔ تو اس پہ آپ کو اس درس میں صرف یہ سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے جو حصول الجسم فی المکان ہے وہاں اتحاد اشارہ پایا جاتا ہے، کس طریقے سے۔ وہاں صاحب کتاب آپ کو مثال دیں گے، بیان کریں گے، اور میں نے جو ہے پانی اور گلاس بھی رکھا ہے، جیسے پانی ایک جسم ہے
اور گلاس کے اندر وہ پانی جو ہے وہ گلاس اس پانی کے لیے مکان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس مثال کو بھی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو پڑھ لیتے ہیں کتاب میں سے کہ شارح کیا کہہ رہے ہیں، بات کو کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، پھر اس بات کو ہم پریکٹیکلی سمجھیں گے، پھر ہم عبارت کو دوبارہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ عبارت کا متن جو ہے وہ کتاب کا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ عبارت پڑھ لیتے ہیں کتاب میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما اذا كان المكان هو البعد المجرد عن المادة فظاهر، واما اذا كان المكان سطح الباطن للجسم الحاوي مماثل سطح الظاهر من الجسم المحوي، فلأن الإشارة إلى الجسم المحوي إشارة إلى سطحه، وبالعكس والإشارة إلى سطحه إشارة إلى السطح الذي هو مكانه لانطباقه عليه، وبالعكس فتكون الإشارة إلى كل من المتمكن والمكان إشارة إلى الآخر۔ یہاں تک جو ہے سبق کا وہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے، سوال مقدم یہ بنتا ہے کہ کس طریقے سے جسم کا حصول جب مکان میں ہوتا ہے تو وہاں اتحاد اشارہ کیسے پایا جاتا ہے۔ تو اب مکان کی تعریف کو نقل کریں گے۔ یہاں دو مذاہب ہیں فلاسفہ کے، ایک ہے اشراکین، دوسرے ہیں مشائیہ۔ جو اشراکین ہے وہ جو تعریف کرتے ہیں مکان کی وہ بھی نقل فرمائی ہے شارح نے، اور جو مشائیہ فلاسفہ ہے جس نہج پہ ہمارے پاس فلسفہ موجود ہے، جس نہج پہ جو ہے وہ ہدایت الحکمت لکھی گئی ہے، ان کی تعریف بھی ہے۔ تو دونوں تعریفیں نقل کریں گے۔ جو اشراکین والی تعریف ہوگی وہی متکلمین کی تعریف بھی ہے، اور پھر مشائیہ والی تعریف کریں گے۔ دونوں تعریفوں میں یہ بیان کریں گے کہ مکان کے اندر جو ہے جو جسم حاصل ہوتا ہے اس میں اتحاد فی الاشارہ پایا جاتا ہے، تو یہ چیز بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے پہلی تعریف کو نقل کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اما اذا كان المكان هو البعد المجرد عن المادة فظاهر۔ یہ جو تعریف ہے یہ فلاسفہ اشراکین کی تعریف ہے، اور متکلمین کی بھی یہی تعریف ہے۔ وہ مکان کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اذا كان المكان هو البعد المجرد، جو مکان ہے وہ محض بعد مجرد ہے، عن المادة، کس سے مجرد؟ عن المادة، جو مادہ سے مجرد ہوتا ہے، فظاہر، پھر تو ظاہر ہے۔ یعنی جو پہلی تعریف ہے مکان کی جو اشراکیہ نے بیان کی ہے اس میں تو اتحاد فی الاشارہ بالکل ظاہر ہے۔ مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دونوں تعریفیں ہم بیان کرتے ہیں پھر مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلے دونوں تعریفیں آپ سن لیں۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ جو مکان ہے وہ بعد مجرد عن المادہ کا نام ہے، اور جو مشائیہ کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس میں حاوی جو ہے، ایک ہوتا ہے حاوی، دوسرا ہوتا ہے محوی۔ جو جس میں تعریف کو پہلے میں بیان کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَكَانُ سَطْحَ الْبَاطِنَ الْجِسْمِ الْحَاوِي، جس میں حاوی کی جو سطح باطن ہے، المماثل سطح ظاہر من الجسم المحوی، جو جسم محوی کی سطح جو ہے وہ ظاہر سے مل رہی ہے، وہ مکان ہے۔ اب یہ دونوں تعریفیں آپ ذہن میں رکھیں، پھر میں یہ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی تعریف اشراکین والی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مکان ہے وہ فقط کس کا نام ہے؟ اس بعد مجرد عن المادہ کا نام ہے، بعد مجرد عن المادہ کا نام ہے۔ اور جو مشائیہ فلاسفہ والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکان جو ہے وہ جس میں جو حاوی ہے اس کی سطح باطن اور جس میں محوی کی جو سطح ظاہر جہاں پہ مل رہی ہے اس کا نام ہے، جہاں سے وہ مماس ہو رہی ہے اس کا نام مکان ہے۔ اب دونوں تعریفوں کو سمجھتے ہیں۔ بالفرض میرے پاس ایک گلاس ہے، یہ خالی گلاس ہے، یہ بالفرض مکان ہے کسی چیز کے لیے، کسی شے کے لیے جو اس میں ہم ڈالتے ہیں۔ بالفرض میں نے اس میں پانی بھرا ہے، یہ گلاس ہے میرے سامنے، اس میں پانی ہے۔ تو یہ پہلی تعریف کو سمجھتے ہیں، دوسری تعریف کو بھی سمجھتے ہیں۔ بات چل رہی ہے اتحاد فی الاشارہ کی، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب ایک چیز یہ گلاس ہے، ایک چیز اس کے اندر یہ پانی ہے، تو یہ جس میں یہ گلاس ہے یہ جس میں حاوی ہے، اور یہ جو پانی ہے یہ جس میں محوی ہے۔ اب یہ جو گلاس ہے
اس کی ایک یہ اوپر والی سطح ہے، یہ سطح ظاہر ہے، ایک اس کی اندر والی سطح ہے، یہ والی اندر والی سطح، یہ جس میں اس کا سطح باطن ہے، یہ سطح ظاہر ہے، یہ اوپر والی سطح ظاہر ہے اور یہ سطح باطن ہے۔ تو تعریف میں کہہ رہے تھے دوسری تعریف میں، جس میں حاوی کی سطح باطن، اس گلاس کا اندرونی حصہ جو پانی سے مل رہا ہے، اور جو پانی ہے یہ جسم محوی ہے، اس پانی کا وہ ظاہری حصہ جو گلاس کے باطنی حصے سے مل رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جسم حاوی، یہ جسم حاوی ہے، جسم حاوی کا باطنی حصہ یعنی اس کا اندر والا حصہ جسم محوی کے ظاہری حصے سے، یعنی پانی کے اس ظاہری حصے سے جو گلاس کے باطنی حصے سے مل رہا ہے، اس کا نام مکان ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں مشائخ فلاسفہ، اور جو متکلمین ہے وہ یہ کہتے ہیں، اور یا اشراکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر سے جسم محوی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں فقط بعد مجرد المادہ کا نام ہے، اس بعد کا نام ہے جو مادے سے مجرد ہے۔ بالفرض اندر یہ پانی ہے، جہاں یہ پانی جو ہے اور گلاس سے جہاں مل رہا تھا، مماس ہو رہا تھا، وہاں تو ان کی تعریف تھی، مگر یہ کہہ رہے ہیں اشراکین کہ اس کا یہ محتاج نہیں ہے، اس مکان کا یہ جسم محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ جو جہاں ایک حوائسی ہے، یہ پانی ہے، جہاں پانی اندر ختم ہو رہا ہے، وہاں ایک ہوا ہے، وہ بعد ہے، وہ تھوڑا سا بعد ہے جو مادے سے مجرد ہے، جہاں کوئی بھی مادہ نہیں، مادے سے خالی ہے، اس کا نام مکان ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ اس کا محتاج نہیں ہے، اس گلاس وغیرہ کا یا اس چیزوں کا۔ اس کو آپ اس طریقے سمجھ لیں جیسے پانی ہو، زمین پہ پڑا ہو یا ٹیبل پہ آپ تھوڑا سا پانی رکھیں، تو دیکھیں جہاں پانی ہوتا ہے، یا گلاس پہ بھی سمجھ لیں جہاں پانی ختم ہوتا ہے، وہاں ایک خلاص، ایک ہوا ہے جو مادے سے مجرد ہے، وہ والا حصہ جو ہے اس کو یہ مکان کہتے ہیں اشراکین اور متکلمین۔ اور مشائن فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس میں حاوی کی سطح باطن اور جس میں جو محوی ہے اس کی سطح ظاہر سے جہاں مماس ہو رہی ہے، مل رہی ہے، اس کا نام جو ہے وہ مکان ہے۔ اب اس دونوں تعریفوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد یہ چیز سمجھے، بات چل رہی تھی اتحاد فی الاشارہ کی، تو یہ کہہ رہے ہیں جو مجرد المادہ والی تعریف ہے، وہاں تو اتحاد فی الاشارہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ وہاں اگر آپ جسم کی طرف اشارہ کریں گے تو اس بعد کی طرف اشارہ ہو جائے گا جو مجرد المادہ ہے، تو وہاں بھی اشارہ ہو جائے گا، اس ہوا کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا، جہاں سے وہ جہاں میں نے آپ کو سمجھایا، جہاں سے وہ جسم جو ہے، جو پانی ہے، وہ اس جسم اس گلاس کے ساتھ جہاں سے مل رہا ہے، جہاں مادے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، مجرد ہے، وہاں تو بالکل ظاہر ہے، وہاں ہم اشارہ کریں گے پانی کی طرف تو اشارہ اس کی طرف بھی ہو جائے گا۔ ہاں اگر بالفرض دوسری تعریف میں بھی اتحاد فی الاشارہ پایا جا رہا ہے، وہ کس طریقے سے؟ اگر آپ پانی کی طرف اشارہ کریں گے تو پانی کی وہ سطح جو گلاس کے ساتھ مل رہی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا، تو یہ مکان ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جسم کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ اشارہ اس مکان کی طرف بھی ہو جائے گا۔ اگر یہ پانی ہے، اس کی طرف کوئی اشارہ کرتا ہے، اگر اشارہ جیسے ہی پانی کی طرف کرے گا تو ظاہری بات ہے پانی کے ساتھ اشارہ ہو جائے گا، اور اس مکان کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا جہاں وہ پانی موجود ہے، جہاں وہ پانی جو ہے اس جو تعریف ہے انہوں نے بیان کی ہے اس پہ وہ صادق آ رہا ہے۔ جس طریقے سے مشائین فلاسفہ نے تعریف کی مکان کی، تو مکان کہتے کیسے ہیں؟ تو جس طریقے سے میں نے آپ کو مثال بتایا، جسم حاوی کا باطنی حصہ جسم محوی کے ظاہری حصے سے مل رہا ہے تو وہ مکان ہے، تو وہاں جسم کی طرف اشارہ کریں گے تو اس چیز کی طرف اشارہ ہو جائے گا جس کو ہم مکان کہتے ہیں، اس سطح کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اتحاد فی الاشارہ ہے وہ وہاں پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا آپ کی تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے مانے نہ رہی، اس لیے مانے نہ رہی کہ حصول الجسم فی المکان، جس مکان میں جسم حاصل ہو رہا ہے وہاں اتحاد فی الاشارہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا تعریف ہماری جو ہے وہ آپ کی تعریف جو ہے وہ درست نہیں ہے، دخول غیر سے مانے نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے سارا اس چیز کا۔ اب ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اما اذا کان المکان، بہرحال یا تو جب ہوگا مکان، وہ البعد المجرد عن المادت، وہ بعد مجرد، وہ دوری جو مجرد عن المادہ ہے، فظاہر، پھر تو ظاہر ہے، وہاں تو اتحاد فی الاشارہ بالکل ظاہر ہے، وہاں تو پایا ہی پایا جا رہا ہے. واما اذا كان المكان السطح الباطن للجسم الحاوی المماثل سطح الظاہر من الجسم المحوی. ہاں بہرحال اگر ہوگا وہ مکان کی سطح ظاہر، سطح باطن، وہ مکان کی سطح باطن، کس مکان کی؟ لجسم الحاوی، جسم حاوی کی، جسم حاوی اس گلاس کی سطح باطن، وہ سطح باطن جو اس کا اندرونی حصہ جو پانی سے مل رہا ہے. اذا كان المكان السطح الباطن لجسم الحاوی المماثل السطح الظاہر من الجسم المحوی، جسم حاوی کا وہ باطنی حصہ جو جسم محوی کے ظاہری حصے سے جہاں مل رہا ہے. بالفرض آپ دیکھیں اس گلاس کو، یہ آپ کو پانی چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یہ اندر سے یہ پانی والا یہ حصہ جہاں سے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، گلاس کے اندرونی حصے سے یہ پانی کے اندر والا پانی کا ظاہری حصہ مل رہا ہے، جہاں مل رہا ہے یہ ہے جسم حاوی کا باطنی حصہ، اور جسم محوی کے ظاہری حصے سے جہاں ملتا ہے اس کو مکان کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہاں بھی اتحاد فی الاشارہ پایا جائے گا، جس طریقے سے آپ اس کی اس طرف اشارہ کریں گے تو وہی اشارہ وہ مکان کی طرف بھی ہو جائے گا جو جسم کی طرف اشارہ کریں گے. تو یہی بات کر رہے ہیں اذا كان المكان السطح الباطن للجسم الحاوی المماثل سطح الظاہر من الجسم المحوی، اگر ہوگا مکان کی سطح باطن جو جسم حاوی کی ہے، جو مماس ہے جسم محوی کے سطح ظاہر سے، فلأن الاشارۃ الى الجسم المحوی اشارۃ الى سطحی، پھر اشارہ جسم محوی کی طرف یعنی پانی کی طرف، پھر اشارہ جسم محوی کی طرف اشارہ ہوگا اس جسم محوی کی سطح کی طرف بھی، وبالعکس، اور اس کے بالعکس بھی اس کے سطح کی طرف اشارہ ہوگا تو اس جسم محوی کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا. والاشارۃ الی سطح اشارۃ الی سطح الذی هو مکانہ لانطباقہ علیہ وبالعکس، اور اشارہ اس سطح کی طرف، کس سطح کی طرف؟ جسم محوی کی سطح کی طرف، یعنی اس پانی کی سطح کی طرف. پانی کی سطح کون سی؟ یہ پانی کا وہ حصہ جہاں گلاس کے اندرون حصے سے جہاں مل رہا ہے. والاشارۃ، اور اشارہ الی سطحہ اس جسم محوی کی سطح کی طرف، اشارۃ الی سطح الذی هو مکانہ، یہ اشارہ اس سطح کی طرف بھی ہے، الذی هو مکانہ، جو اس سطح کا مکان ہے. یہ جو اشارہ ہوگا تو یہ اشارہ اس سطح کی طرف بھی ہے اور اس کی طرف بھی ہے جو اس سطح کا مکان ہے. کون سا؟ اس جسم حاوی کا اندرون حصہ جہاں سے یہ پانی مل رہا ہے آپس میں. کیوں اس کی طرف اشارہ ہوگا؟ لانطباقہ علیہ، اس سطح کے منطبق ہونے کی وجہ سے، علیہ اس جسم محوی پہ، اس جسم محوی پہ اس سطح کا منطبق ہونے کی وجہ سے وہ اشارہ ہوگا. وہ بالعکس، اس کے بالعکس بھی، چاہے اس کی سطح کی طرف اشارہ کریں گے تو اس مکان کی طرف اشارہ ہو جائے گا، اس مکان کی طرف اشارہ کریں گے اس کا سطح کی طرف اشارہ ہو جائے گا. فتكون الاشارۃ الی کل من المتمکن والمکان اشارۃ الی الاخر، پھر اشارہ ہر ایک متمکن اور مکان کی طرف اشارہ ہوگا دوسری کی طرف. ایک ہے مکان، ایک ہے متمکن. یہ گلاس مکان بن رہا ہے، کس کے لیے؟ پانی کے لیے. تو پانی ہوا متمکن، گلاس ہوا مکان. ایک چیز ہے متمکن، ایک چیز ہے مکان. تو یہ گلاس کیا ہے؟ مکان بن رہا ہے، کس کے لیے؟ پانی کے لیے. تو پانی کیا ہو گیا؟ متمکن ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں تو متمکن کی طرف فتكون الاشارۃ الی کل من المتمکن والمکان، پھر ہوگا اشارہ ہر ایک متمکن اور مکان کی طرف، اشارۃ الی الاخر، اشارہ دوسری کی طرف. یعنی چاہے مکان کی طرف، گلاس کی طرف اشارہ کریں گے تو پانی کی طرف اشارہ ہوگا، پانی کی طرف اشارہ کریں گے تو گلاس کی طرف اشارہ ہوگا. تو یہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ متمکن کی طرف اشارہ مکان کی طرف اشارہ ہے، مکان کی طرف اشارہ متمکن کی طرف اشارہ ہے. جب مکان کی طرف اشارہ متمکن کی طرف اشارہ ہے اور متمکن کی طرف اشارہ مکان کی طرف اشارہ ہے تو اشارہ اتحاد فی الاشارہ پایا گیا. پانی کی طرف اشارہ گلاس کی طرف اشارہ ہے، گلاس کی طرف اشارہ پانی کی طرف اشارہ ہے تو اتحاد فی الاشارہ پایا گیا. لہذا جہاں اتحاد فی الاشارہ پایا گیا تو آپ کی تعریف جو ہے وہ حصول الجسم فی المکان پہ صادق آ گئی اور دخول غیر سے مانے نہ رہی. یہ چیز بیان کر رہے ہیں. سارے بحث کا خلاصہ جو ہے فقط یہی ہے کہ مکان کی تعریف بیان کی، اشراقین کی اور متکلمین کی اور مشائخ فلاسفہ کی، اور دونوں کو آپ کو بتایا کہ دونوں میں جو ہے وہ
اتحاد فی الاشارہ وہ پایا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہی آج کے سبق کا جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ ایک بار پھر میں عبارت کو پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بالکل آسان ہے، ایسی کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اما اذا كان المكان هو البعد المجرد عن المادة فظاهر، واما اذا كان المكان السطح الباطن للجسم الحاوي المماس السطح الظاهر من الجسم المهوي، فلأن الإشارة إلى الجسم المهوي إشارة إلى سطحه وبالعكس، والإشارة إلى سطحه إشارة إلى السطح الذي هو مكانه لانطباقه عليه وبالعكس، فتكون الإشارة إلى كل من المتمكن والمكان إشارة إلى الآخر۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال جب ہوگا مکان وہ بود جو مجرد ہے مادہ سے، پھر تو ظاہر ہے، اور بہرحال جب ہوگا مکان وہ سطح باطن جو جسم حاوی کی ہے، جو ملنے والی ہے، چھونے والی ہے جسم محوی کے سطح ظاہر سے، پھر تحقیق اشارہ اس جسم محوی کی طرف، اشارہ ہوگا اس جسم محوی کی سطح کی طرف بھی، اور اس کے بالعکس بھی، یعنی اس کی سطح کی طرف اس جسم محوی کی طرف بھی ہوگا، اور اشارہ اس جسم محوی کی سطح کی طرف اشارہ ہوگا اس سطح کی طرف بھی جو اس جسم محوی کا مکان ہے۔ کیوں؟ اس کے منطبق ہونے کی وجہ سے، اس کے منطبق ہونے کی وجہ سے علیہ اس جسم محوی پر، وبالعکس اور اس کے بالعکس بھی، پھر ہوگا اشارہ ہر ایک متمکن اور مکان کی طرف، اشارہ دوسرے کی طرف بھی، یعنی ہر ایک متمکن اور مکان سے ایک دوسرے کی طرف اشارہ ہوگا۔ متمکن کی طرف اشارہ کریں گے تو مکان کی طرف اشارہ ہوگا، اگر مکان کی طرف کریں گے تو متمکن کی طرف ہوگا۔ جس طریقے سے یہ پانی ہے، پانی کی طرف اشارہ کریں گے تو گلاس کی طرف اشارہ ہوگا، گلاس کی طرف اشارہ کریں گے تو پانی کی طرف اشارہ ہوگا۔ یہ حصول الجسم فی المکان کا مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض رکھا۔ تو لہذا دونوں تعریفوں میں اشارے کہہ رہے ہیں کہ دونوں تعریفوں میں اتحاد فی الاشارہ پایا جا رہا ہے، چاہے آپ مکان کی تعریف اشراقین والی لے لیں، چاہے آپ مکان کی تعریف مشائیہ فلاسفہ والی لے لیں، دونوں میں حصول الجسم فی المکان پہ جو ہے وہ تعریف صادق آتی ہے۔ لہٰذا آپ کی تعریف پہ اعتراض باقی ہے۔ آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتحاد فی الاشارہ نہیں پایا جا رہا۔ تو یہ تو ہو گیا صاحب کتاب نے جو بیان کیا ہے جس چیز کو، وہی چیز آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ عبارت جو ہے وہ فقط حل ہو جائے۔ اس کا جواب آگے نہیں دیا، پھر تیسری تعریف شروع کر رہے ہیں حلول کی۔ انشاءاللہ تیسری تعریف جو ہے وہ حلول کی بیان کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی عرض رکھوں گا جو شارحین نے جواب دیا ہے اس چیز کا کہ یہاں دخول غیر سے تعریف مانی ہے، وہ کس طریقے سے انشاءاللہ میں آئندہ سبق میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں تک فقط یہ کافی ہے کہ ہمارا آپ کے اوپر یہ اعتراض باقی بنتا ہے کہ آپ کی تعریف حلول کے دخول غیر سے مانی نہیں ہے، کیونکہ حصول الجسم فی المکان پہ صادق آ رہی ہے، اور جسم کی طرف اشارہ مکان کی طرف اشارہ ہے، مکان کی طرف اشارہ جسم کی طرف اشارہ، وہ کس طریقے سے، وہ سارا خلاصہ آپ کے سامنے صاحب کتاب نے رکھا۔ یہاں تک انشاءاللہ اس درس کا اختتام کرتے ہیں، آئندہ دوسرے درس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور حلول کی تیسری تعریف کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کہ اس فقیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔